خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان خوش آمدید۔ قصص القرآن کا کھیل رہے ہو، کھیل لیا، پکڑ لو اس کو پکڑو، اس کو آ جاؤ تمہیں قصہ سناؤں، آؤ آ جاؤ۔ ہاں کھیل لیا ہے، بالکل کھیل لیا سارا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں دائیں۔ یہ کون سا نام ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے یہ ہے؟ چلو بھائی بیٹھ جاؤ یہاں پہ، شاباش 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 شاباش۔ آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ۔ آج آپ کو قصہ سناؤں گا۔ چوٹ لگی ہے؟ چوٹ لگی؟ گر گئے تھے؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ گڑیا، آپ بھی آ جاؤ۔ قصہ سننے کے لیے سارے تیار ہو کے آ گئے؟ تسلیم انکل سے آپ نے ہاتھ تو ملایا ہی نہیں، ہاتھ تو ملاؤ۔ السلام علیکم، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ قصہ سنائیں گے آپ کو آج حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ نام سنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے کہ جن کی حکومت، جن کی سلطنت، ان کا کہنا ہوا بھی مانتی تھی، پرندے بھی مانتے تھے، اڑنے والے دوڑنے والے جانور بھی مانتے تھے، اور ان کے دربار لگتا تھا جس میں پرندے بھی آتے تھے، جانور بھی آتے تھے، ہوا ان کی سلطنت میں تھی، ٹھیک ہے، ہوا ان سے پوچھ کے چلتی تھی، ہوا پر ان کی حکومت تھی، ایسے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اگر اس دور میں وہ اسپائڈر مین ہوتا نا، اسپائڈر مین جو جاتا ہے، اگر اسپائڈر مین بھی ہوتا نا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ہوتا، وہ کہنا مانتا، ایسے نبی تھے وہ۔ تو ان کے پاس ایک دن اسی طرح سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پرندہ ہدہد وہ نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آج ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ وڈ پیکر ہوتا ہے نا، وڈ پیکر دیکھا ہے؟ جو لکڑی پہ مارتا ہے، کٹ 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 ایسے، اس کو کہتے ہیں ہدہد، وڈ پیکر، وہ نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وڈ پیکر کہاں ہے آج؟ انہوں نے کہا جی وہ ابھی تک آیا نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آج آنے دو، وہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہے، آج اس کی میں خبر لوں گا، ٹھیک ہے، اس کی آج کلاس ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا خبر یہ ہے کہ پاس ایک بستی ہے، اس بستی کا نام ہے سبا، اور وہاں کی جتنی قوم ہے اور اس کی ملکہ، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، اللہ کی عبادت نہیں کرتی، بلکہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ اب بھائی سورج خدا ہو سکتا ہے؟ اور جو ڈوب جائے وہ کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو ازل سے ہے، ابد تک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ کچھ کیجئے۔ تو نبی تو بھیجے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں ایسا نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، نبی تو آتے ہی اسی لیے۔ تو وہ انہوں نے ان کا کہا کہ بھئی ملکہ سبا کو خط لکھو کہ وہ اللہ کے دین میں آ جائیں، اللہ رب العزت کو مانیں، اس کی وحدانیت کو مانیں اور اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا کہنا مانیں، سورج کو سجدے نہ کریں، اور اپنی قوم کو بھی سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ ملکہ سبا نے جب خط ملا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سارے آگے پیغام لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے وزراء سے، اپنے جو درباری تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہاں بھئی کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے تو ہمیں ماننی چاہیے یا نہیں۔ تو وزراء نے کہا کہ ملکہ جیسے آپ کہیں گی ہم ویسے کر لیں گے، اگر آپ کو لڑنا ہے ان سے تو ہم لڑ لیں گے، اگر آپ نے ان کے کہنا ماننا ہے تو آپ کہنا مان لیں۔ خیر بالآخر یہ ہوا کہ وہ ملکہ سبا جو تھی وہ مان گئی۔ پہلے تو اس نے کچھ تحائف بھیجے، تحفے، گفٹس بھیجے، کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو،
کچھ گفٹس بھیجے کہ یہ لے لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیے کہ نہیں یہ لے جاؤ, میں ایسے گفٹ نہیں لوں گا, میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کا کہنا مانو, اللہ کی اطاعت کرو. اور مجھے یہ وڈ پکر نے آ کر بتایا ہے کہ تم جو ہے نا سجدے کرتی ہو سورج کو اور اللہ کو نہیں مانتی ہیں, یہ تمہیں دیکھ کر آیا ہے. تو وہ تو جانور بھی بولا کرتے تھے حضرت سلیمان کے سامنے. خیر جب وہ واپس گفٹ ان کے پاس پہنچا تو مان گئی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ کو ہمارے پاس لے آؤ, اور ملکہ کو خط بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں. ملکہ وہاں سے چل پڑی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے دربار میں, دربار سجا ہوا تھا, جنات بھی تھے, انسان بھی, بڑے بڑے جن بھی تھے. اور جن آپ کو پتہ ہے کتنی تیزی سے ادھر سے نکلے اور فوراً ادھر چلے گئے, ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ملکہ سبا آ رہی ہے تو اس کا تخت اس سے پہلے یہاں پہ آ جائے, اور وہ جب آئے تو میں اس کو تخت تحفے میں پیش کروں, اسی کا تخت اس کو یہاں پر دکھاؤں اور اس کو یہاں سے گفٹ کر دوں. وہ مجھے گفٹ دینا چاہتی تھی نا, میں اسے گفٹ دوں گا. ٹھیک ہے. تو ایک جن تھا, اس کا نام تھا عفریت. اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. انہوں نے کہا کتنی جلدی لے کر آؤ گے؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے ایسے کر کے اٹھیں گے بیٹھیں گے میں لے کے آ جاؤں گا. اتنی جلدی لے کے آ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ دیر ہو جائے گی. انہوں نے کہا اتنی جلدی؟ کہا لیکن یہ بھی دیر ہو جائے گی. جلدی, اس سے جلدی کون لا سکتا, اس سے بھی جلدی. اب اس سے جلدی کیا ہوگا؟ ایک بندہ اٹھا بیٹھا اس میں لے آیا. اب میں آپ کو کہوں کہ بھئی اپنے گھر سے جا کے تو پکوڑے لے کے آ جاؤ, تو کتنی دیر میں جاؤ گے؟ یہاں سے جا کے پکوڑے لو گے, اماں بنائیں گی, پھر لاؤ گے, تو افطاری تک آ سکو گے؟ نہیں آ سکتے نا, دور ہے نا. اس جن نے کہا میں تو ایسے لے آؤں گا, آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ دیر ہو جائے گی, اس سے بھی جلدی چاہیے, اس سے بھی جلدی. انہوں نے کہا اس سے جلدی کون لائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آپ حضور یا نبی اللہ آپ پلک جھپکیں گے اتنی دیر میں تخت لے کر آ جاؤں گا. پلک جھپکنا کیا ہوتا ہے بتاؤ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے, کیسے؟ ایسے کیا آپ, ایسے کریں گے میں لے کے آ جاؤں گا اتنی سی دیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو طاقت دی تھی نا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. جن ابھی بھی ہوتے ہیں, دیکھا ہے کبھی جن ہے؟ دیکھنا ہے تم نے دیکھنا نہیں. آج انہوں نے کہا کہ وہ لے کے آ جائیں گے. جب ملکہ سبا آئی, ملکہ سبا نے دیکھا, خیر وہ ایمان لے آئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر, اور اس نے دیکھا کہ میرا تخت یہاں پر پہلے سے موجود ہے, یہ تو میں اپنے وہاں پر چھوڑ کے آئی تھی, یہاں پہ کیسے آ گیا اتنی جلدی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت ہم نے تمہارے لیے منگوایا ہے اور یہ تمہیں تحفہ پیش کریں گے. اور اس طرح وہ مان گئیں اور ایمان لے آئیں, اللہ کی عبادت کرنے لگیں, اللہ کو ایک ماننے لگیں. تو نبی تو آتے ہی اسی لیے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام بھیجیں, اللہ کا پیغام دیں اور اللہ کی طرف لے کر آئیں اور کہیں کہ اللہ کو ایک مانو. اور سچا آدمی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے نبی ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے, ان کا کہنا مانتا ہے. ٹھیک ہے. آج کس کا قصہ سنا آپ نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اب جب تمہیں کبھی اسپائڈر مین نظر آئے نا تو سمجھ جانا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوتے نا تو یہ اگر اس دور میں ہوتا تو یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ہوتا ہیں. اسپائڈر مین کو ایسے پکڑتے. تو اب قصہ سن لیا ہے تو چلو اب شاباش اٹھ جاؤ. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.